من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، اور کہا فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، جاننے والا جادوگر ہے۔ اب جب انہوں نے اپنی یہ دو معجزات دکھا دیے تو اب اس کے پاس کچھ اور بولنے کے لیے نہیں رہا، تو وہ اپنے کیا کہنے لگا سرداروں کو کہ یہ جاننے والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور وہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے سحر کی وجہ سے۔ فماذا تأمرون، تو پھر تم کیا حکم کرتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ یہاں پہ مشورہ مراد ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے زمین سے نکال دے اپنے جادو سے، پھر تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ کرتے ہو۔ قالوا ارجہ، تو انہوں نے کہا، جو اس مشورہ لے رہا تھا فرعون جن سرداروں سے، انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو چھوڑ دو، مہلت دے دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور مدین میں شہروں میں حاشرین یعنی نقب، وہ جو نگاڑا بجانے والے اور اعلان کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں حاشرین، جمع کرنے والے، ان کو بھیجو۔ ابھی کے لیے یہ بات کو یہیں رفع دفع کر دو، اب اس کے بھائی کو اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو، اور نقب حاشرین جمع کرنے والے نقیبوں کو بھیجو شہر میں۔ یاتوک بکل سحار علیم، اور وہ تیرے پاس لے آئے بہت ماہر جادوگر، بڑے سے بڑے ماہر جادوگر تیرے پاس لے آئے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، پھر جمع کیے گئے سارے جادوگر ایک مقررہ وقت پر جو کہ فکس تھا، معلوم یعنی مقررہ متعین وقت پر سارے جادوگر جمع کیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے کہ تم ضرور جمع ہونا۔ تو وہ مقررہ وقت کیا تھا، وہ یوم عاشورہ تھا، ان کا عید کا دن تھا، اور چاشت کے وقت صبح صبح ان کو جمع کیا گیا، اور عید کا دن اس وقت وہ یوم عاشورہ کا دن جو تھا محرم، اس وقت وہ لوگ عید مناتے تھے، تو اس دن اس سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور ان کو کہا تو اور لوگوں سے کہا گیا کہ اکٹھے ہو جاؤ سب کے سب۔ لَأَنَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، تاکہ کہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی، ان کانوا ہم الغالبین، کہ وہ جب غالب آ جائیں گے۔ تو لوگوں نے بھی کیا کہا کہ ہم جمع، مطلب اب یہ بہت بڑی بات پھیل گئی اور پورے ملک میں بات پھیل گئی، اور اس کی جو بادشاہت تھی وہ کئی شہر اور کئی دیہات اس کے قبضے انڈر میں آتے تھے فرعون کے، تو وہاں کے لوگوں میں اب بہت زیادہ پورے ملک میں بات پھیل گئی کہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، ایک اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جادوگر آئیں گے، اب دیکھیں گے کون جیتتا ہے، جادوگر جیتتا ہے کہ وہ رسول جیتتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اتباع کریں گے جادوگروں کے اگر وہ غالب آ گئے، یعنی لوگ کیا کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے نہیں آئے کہ جو ہدایت پر ہوں گا ہم اس کی اتباع کریں گے، یا جو حق پر ہوں گا ہم اس کی اتباع کریں گے، بلکہ لوگوں نے کیا کہا، لوگ آنے والی قوم نے کیا کہا فرعونیوں کی، کہ ہم جادوگروں کی اتباع کریں گے اگر وہ غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرة قال لفرعون، پھر جب آئے جادوگر تو انہوں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا، کہ ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، ان کننا نحن الغالبون، کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کچھ انعام وغیرہ ہوگا۔ تو قال نعم، ہاں تمہارے لیے ضرور انعام ہوگا، وانکم اذا لمن المقربین، اور تم میرے مقربوں میں سے بھی ہو جاؤ گے، میں تمہیں اپنے دربار میں اچھی جگہ دوں گا، اپنے مقربین میں سے کر دوں گا، اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اچھا عہدہ بخش دوں گا۔ قال لهم موسیٰ، تو کہا موسیٰ سے انہوں نے، موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈالتے ہو، تم ڈال دو، ما انتم ملقون، کہ تم ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فَأَلْقَوْا، تو انہوں نے ڈالا، حِبَالَهُمْ، اپنی رسیاں، وَعَصِیَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب آئیں گے۔ تو جو ان کا یہ کہنا کہ فرعون کی قسم، تو انہوں نے فرعون کی قسم کھا کے، فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ضرور غالب آئیں گے، اس طریقے سے انہوں نے کہا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم جو آج کھاتے، اس کے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم، میرے ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ سب حرام ہے، یہ سب اس طریقے کی قسم کھانا یہ سب حرام ہے، اس طریقے کی قسم نہیں کھانا چاہیے سوائے اللہ کے، اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو پھر وہ نگلنے لگا جو افک انہوں نے باندھا تھا، جو جھوٹ انہوں نے باندھا تھا، وہ عصا ازدا، جو انہوں نے طرح طرح کی چیزیں بنائی، الگ الگ طریقے کے تماشے کرنے لگے، کوئی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نظر بندی بھی کر دی تھی، تو جیسے ہی پہلے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے خوف زدہ بھی ہو گئے، ان کے عجیب اتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، اور وہ ہم کو پتہ ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ والے واقعہ سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں گزر چکے، یہ دو اس
اس میں ڈیٹیل میں آیا ہے کہ ان کے بڑے بڑے اونٹوں کے ساتھ لائے تھے انہوں نے اپنے جو کرتب دکھانے کے لیے, اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ڈالی, نظر بندی بھی کی, اور ساتھ میں انہوں نے ایسی خطرناک کہ وہ عجیب عجیب ازدار سانپ بڑے بڑے عجیب عجیب ہیبت انگیز ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک بار کے ڈر گئے. تو اللہ وہاں سے ارشاد ہوا کہ ڈرو نہیں موسیٰ تم ڈرو نہیں بلکہ اب اپنا عصا ڈالو. تو جیسے ہی عصا ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے, تو جو کچھ انہوں نے جادو گھڑا تھا وہ سب وہ عصا اس کو نگلنے لگا, ایک ایک کر کے پورے ڈھکوسلے نگل گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, تو گر پڑے سارے ساحر, سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. کیوں کہ لوگ کیوں نہیں گرے؟ لوگ نہیں گرے, جادوگر گرے. وائی؟ کیونکہ کسی چیز کو پہچاننے کا کام پرفیکشن, جو اس کو پرفیکشن سے جانتا ہے, اس کا ایکسپرٹ ہے, وہ ہی جانے گا. جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے, عربک زبان میں آنا بھی معجزہ ہے اس کا. اور عربک زبان میں قرآن اس طریقے سے آیا ہے کہ اس وقت جو عربی دان تھے, بڑے بڑے شاعر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام سنتے تھے تو فوراً ایمان کیوں لاتے تھے؟ کیونکہ ان کو اس عربی کی اس قدر سمجھ تھی, کیونکہ عربی اپنی پیک ایکسپرٹ پہ پہنچ چکی تھی. اب اس میں مطلب وہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکی تھی کہ اب اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کیا کہتے ہیں نا کہ قرآن عربک میں آنا ایک معجزہ ہے, کہ اس میں اس طریقے کی بات ہے کہ نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سک رہا تھا, نہ ویسی بات کوئی لا پا رہا تھا. ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہم کو عربی نہیں جانتے. لیکن جو عربی جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کس لیول کی, وہ کیوں ہے معجزہ. اسی لیے جو ڈیسائیڈ کون کرے گا میریکل. جیسے کہ ایک سرجری ہوئی کسی کی آنکھ کی, بہت کمپلیکیٹڈ سرجری تھی, تو باہر کے لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ آپریشن ہو گیا. لیکن جو ایکسپرٹیز ہوں گے اس فیلڈ کے, تو ان کو پتہ رہے گا کہ کتنے کمپلیکیشن کی چیز تھی جس کو کیا گیا, وہی سہرائے گا, اس چیز کو سراہنا کرے گا, اور وہی اس کی تقلید کرے گا, وہی اس کی اتباع کرے گا. تو ہمیشہ جو سمجھے گا کون, جو اس چیز کا ایکسپرٹ رہے گا. اس لیے جادوگروں کو فوراً ہی بات سمجھ میں کہ یہ تو جادو ہے ہی نہیں, یہ جادو کیا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ اس وقت میں مصر میں جادو اپنے موسٹ پک لیول پہ پہنچا ہوا تھا. مطلب ہم آج سائنس کیسے پڑھتے ویسا جادو تھا. مطلب ان کے لیے جادو بولے تو کوئی ایسی ایب والی چیز نہیں تھی, بلکہ آج ہم سائنس اور ریلیجیس بک کیسے پڑھتے ویسے وہ جادو پڑھ رہے تھے. وہاں پہ جو سب سے ایکسپرٹ انسان تھا وہ جادوگر تھا. مطلب جادو کا معجزہ ہی وہ دیا جاتا انبیاء کو جو وہ اس وقت وہ چیز پک پہ چل رہی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ایرا میں میڈیکل سائنس بہت اپنے ایڈوانس لیول پہ پہنچ چکا تھا, اور ان کے زمانے میں جادو. اسی لیے یہ جادو کائنڈ آف چیز میریکل دیا گیا. میریکل وہی دیا جاتا ہے جو اس وقت ایکسپرٹ ہو رہا ہے, اس وقت وہ زمانہ جس لیول پہ جا رہا ہے. تو وہ اتنے ماہر اور اتنے زیادہ اکمپلش جادوگر تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو کچھ ہوا یہ جادو ہے ہی نہیں, یہ واقعی میں نبی ہے. اتنی جلدی انہوں نے اقرار کر دیا اور سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین, اور نہیں گرے بلکہ اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر, اور رب موسیٰ و ہارون. اور کوئی غلط فہمی نہ رہے, وہی رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام یہاں جھگڑا کرنے, کوئی وہ مت رکھنا, دل میں شک مت رکھنا, رب العالمین, اور وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, جس کو موسیٰ اور ہارون اپنے رب کہتے. قال آمنت له قبل ان اذن لکم, تو پھر فرعون اس میں اور چڑھ گیا کہ بات کیا ہوئی تھی, پورا پاسا پلٹ گیا, اور وہ کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے اس پہ میری اجازت کے بغیر. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, کہ یہ تمہارا ہی بڑا ہے کوئی جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, جو تم اتنے آسانی سے گر گئے ہو, سجدے میں جا رہے ہو, تو یہ تمہاری ملی بھگت ہے, یہ تمہارا بڑا تھا, اسی نے تم کو جادو سکھایا, تم ملی بھگت کر کے آئے ہو. فلسوف تعلمون, اور تم جان لو گے, لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, اور میں ضرور تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا, ولا اصلبنکم اجمعین, اور میں تمام کے تمام کو سولی پہ چڑھا دوں گا. تو یہ کتنی سوچنے والی بات ہے کہ ایک تو وہ کافر فرعون سے مقابلہ کرنے آئے, اوپر سے جادوگر, اور وہ کیا کہہ رہے, قالوا لا ذیرا, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, انا الی ربنا منقلبون, انا الی ربنا منقلبون, کہ ہم ہمارے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. کیا ایمان کا درجے پہ پہنچے ہوں گے وہ ایک پل میں انہوں نے کیا اچیو کیا کہ جرت کے ایمان لے آئے, تو اعلان بھی کر رہے, اور جب سزا بھی وہ بتا رہے کہ میں ہاتھ پیر تو کاٹوں گا, سوڑی بھی چڑھا دوں گا, تو اعلان کیا کر رہے, جو کرنا ہے کر لے, ہم ہمارے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. کتنے جلدی وہ حقیقت کو پہچان گئے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے,
تو ہمیں آج ہم تیرے ڈر سے اگر ہم ایمان سے پھر جائے تو ہمارا نقصان ہے، اور اگر ہم ایمان پہ رہے تو ہم ہمارے نفس سے مل جائیں گے، جو حقیقت ہے، حقیقی خدا سے ہم جا ملیں گے. کتنا ایزی، کتنا سمپل فنڈا ہے، کتنا سمپل فنڈا ہے نا کہ بھائی تو ہم کفر کی حالت میں رہنے سے بیٹر ہے ہم ایمان کی حالت میں اپنے رب سے مل لیں گے. اور مقصد حیات کا تو موت ہی ہے، اپنے رب سے ملنا ہی ہے، اپنے رب کی رضا ہی ہے. اور یہ کتنا سمپل فنڈا ہے نا، کتنا سمپل فنڈا ہے. اگر ہم اس بات کو ہی سمجھ لیں، ہم اس بات کو ہی سمجھ لیں کہ دنیا کیا ہے کہ اپنے رب کو رضا کر لو اور اس سے مل لو، اور تو ہمارے دل سے یہ دنیا کی چاہتے نکل جائے. اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ملنا ہے ہمارے رب سے تو ملنا ہی ہے. اب ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کس حالت میں ملنا ہے. کفر کی حالت میں اور کچھ چند مہلت مل جاتی تھی نا، اور کیا ہوتا تھا. لیکن اب جو ایمان لائے تھے اور اب اس حالت میں جب اپنے رب سے ملنے جا رہے تو کتنا کانفیڈنس تھا ان کے اندر، کیا ایمان آیا تھا ان کے اندر. اور یہ بہت سمپل فنڈا ہے جس کو ہم کتنا کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں نا. وہ ایک بات کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑھیا آ کے کہنے لگی کہ اے نبی، اے رسول اللہ، میرے بچے بہت کم عمر میں فوت ہو جاتے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 350 سال ہی جیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آخری جو امت آئیں گی اس کی عمر صرف 60 سال ہوں گی. تو ان کے ساتھیوں نے حیرانی سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ گھر بنائیں گے؟ انہیں اتنی حیرانی ہوئی کہ 60 سال کی عمر میں ان کو اتنی مہلت ملیں گی کہ وہ گھر بھی بنایا کریں گے. کیونکہ گھر بنانا بولے تو کتنی کم عمر ہے کہ اب رکنے کی ضرورت کیا ہے دنیا میں. ان کو حیرانی ہوئی کہ رکنے کی کیا ضرورت ہے دنیا میں، اب کیا گھر بنانا، کیا پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کرو نکل لو. لیکن ہماری 60 سالہ زندگی میں ہمارا مقصد ہے گھر بنانا. گھر جس کا بن گیا، ریٹائر ہونے سے پہلے گھر بن جائے، بیٹی کی شادی سے پہلے گھر بن جائے، بیٹے کی شادی سے بہو آنے سے پہلے گھر بن جائے، اور جس نے گھر بنا لیا وہ کامیاب ہوا. پورا زندگی انسان اسی اس میں لگ جاتا ہے کہ ایک گھر بن جائے، ایک پلاٹ، میرا خود کا مکان. اور جب تک وہ مکان میں پہنچتا ہے تو اس کو برتنے کے لائق بھی نہیں بچتا ہے نا. مقصد ہم یہ بنا لیتے، لیکن کیسا چھوڑ کے جاتے ہیں نا، کیسے بری طریقے سے چھوڑ کے جاتے گھر کو. اور ہم چھوڑ دیتے، اگر ہم پورے کاؤنٹ کریں کہ جب ہماری روح ارواح عالم میں تھی، پھر وہ دنیا میں آئی، پھر کتنے سال ہم قبر میں رہیں گے، اور پھر وہ حشر کا میدانوں کا وہ دن 50,000 سالوں کا جو دن بیت رہا، اب اس سب کو کاؤنٹ کر کے ہم ہماری یہ 60 سال کی عمر دیکھیں تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے کچھ پل بتائے دنیا میں، اور باقی کی زندگی تو وہ اصلی زندگی تھی جو ہماری روح اتنے سفر کر آئی. اور یہ روح کو جب جسم میں ڈالا گیا تو وہ ایک لمحہ سفر ہے، وہ ایک مرحلہ ہے ہماری روح کا. کئی مرحلوں سے گزری وہ، اور دنیا میں آنا اور ہمارے جسم میں جانا بھی ایک مرحلہ تھا. اس مرحلے سے ہم گزر رہے. اب یہ زندگی کو ہم نے کتنا بہتر کرنے کے لیے اور دنیا بھر کا ہم نے وہ جو ابدی زندگی تھی اس کو بھول گئے ہم. یہ بہت بڑی ہے. سورہ اعراف میں بھی جب میں نے پڑھی تھی تو اتنی غور و فکر کرنے کی بات ہے. نہیں ہے جادوگروں کا اس وقت ایمان تو لے آنا اعلان کرنا، اور اس کے بعد جب وہ دھمکی دے رہا تو ان کا کہنا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. کتنی بڑی بات تھی. قالوا لا زیرا، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم ہمارے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، کوئی حرج نہیں، لا باس. انا نطمع ان یغفر لنا، اور بے شک ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضرور بخش دے گا خطایانا. ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین، اور ہمیں بہت امید ہے. دیکھو کتنی بڑی بات نا. ابھی کلمہ پڑھے، اتنا ایمان بھی آ گیا، اور امید اللہ سے، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمیں بخش دے گا ہماری خطاؤں کو، اور ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے. اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا. ہے نا کتنی پیاری بات، امید. وَأَوْحَيْنَا، بس اتنے ہی رکھتے ہیں، ہو گیا کیا؟ ہاں بس اتنا رکھو. اللہ کہنے سن